اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں آپ کے جد نوے سرکار ولایت امام محمد تقی علیہ السلام کی آمد کی 10 رجب المجرب کی بے پناہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج مومنین کی خدمت میں آمد امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے امام جواد کا امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل لے کر آیا ہے۔ فوراً کے فوراً حاجات کی قبولیت کے لیے یہ اس قدر جلالی ترین وظیفہ ہے کہ آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے خداوند متعال باب مراد امام محمد تقی علیہ السلام کے حق صدقے میں آپ کی ہر جائز حاجت کو لازماً قبول و مقبول کر دے گا۔ آپ کی قسمت کا ہر بند دروازہ کھل جائے گا، گھر، گاڑی، دولت، شادی، اولاد، کاروبار، آپ کی ہر حاجت فوراً کے فوراً قبول و مقبول کر لی جائے گی۔ آپ کی تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، عزت، دولت، شہرت، تخت و تاج سب کچھ آپ کو ملے گا۔ خداوند متعال کبھی بھی اپنی بارگاہ سے آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ بس مومنین نے اپنے بگڑے ہوئے امور کے بننے کے لیے، اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے خداوند متعال کے خصوصی لطف و کرم، برکات اور عنایات کے نزول کے لیے، اپنی اولاد اور اپنے بہترین بخت و مقدر کے لیے، قسمت کے سورج سے زیادہ روشن ہونے کے لیے، بس مومنین نے کوشش کرنی ہے کہ 10 رجب المرجب 10 رجب کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک آپ امام کی اس مجرب ترین 2 رکعت نماز کو اور اس عمل و وظیفے کو کریں۔ اچھا، یہ وظیفہ ویسے تو سال کے کسی بھی دن اور کسی بھی وقت آپ کر سکتے، جب بھی آپ شدید پریشانی یا مصیبت کا شکار ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی ہو، رزق میں تنگی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مومنین کسی بھی دن اور کسی بھی وقت اس وظیفے عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر 10 رجب کیونکہ امام کی آمد کا دن ہے، پورے دن میں مومنین کوشش کیجیے کہ جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملا، آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت امام محمد تقی علیہ السلام پڑھنا ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنہ کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 مرتبہ سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخر ایک تسبیح درود کے درمیان میں، یاد رکھیے گا، آپ نے اول و آخر ایک تسبیح درود کی پڑھ کے امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنی، اور درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیح 1000 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، یا جواد یا جواد یا جواد۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب بھی ہے، امام کو امام جواد بھی کہتے ہیں۔ بس مومنین نے یا جواد کا 1000 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال کو حق امام جواد علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے، اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنے مشکل کے خاتمے، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال امام جواد علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں مومنین و مومنات کی خالی جھولیوں کو بھر کے ان کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے انہیں بامراد کر دے گا۔ اللہم صلی علی